اور اس وقت ہم ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں دیکھیں گے. قبیلہ خزاعہ کے خاندان بنو مستلق سے ان کا تعلق تھا اور ان کے والد حارث اس قبیلے کے سردار تھے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ہی خوبصورت، دل موہ لینے والی ان کی شخصیت اور ایک امیر کبیر گھرانے کی بیٹی تھیں. کہا جاتا ہے بہت ادب آداب اور ایسی شخصیت تھی کہ جو دیکھتا تھا ان کے دل میں وہ اتر جاتی تھی. یوں سمجھے کہ ایک پرنسس کہہ لیں آپ. قبیلے کا سردار گویا رولر ہوتا تھا اپنے علاقے کا، اور انہوں نے اپنی اس بیٹی کو بہت پیار سے اور بہت ناز و نیم سے پالا. جب ذرا بڑی ہوئی تو اپنے ہی رشتہ دار مصافح ابن صفوان سے ان کا نکاح ہو گیا. ان کے والد حارث اسلام کے دشمن تھے اور انہوں نے قریش کے اشارے پہ اپنے قبیلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی باخبر رہا کرتے تھے ارد گرد کے قبائل کی سرگرمیوں سے، آپ کو جب اس تیاری کی اطلاع ملی تو اس سے پہلے کہ وہ آ کے حملہ آور ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور شعبان 5 ہجری کو اسلامی افواج مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے. یہ وہی مشہور غزوہ ہے جس میں آیات تیمم اور واقع افک پیش آیا تھا. ادھر جب حارث کو مسلمانوں کی روانگی کی خبر ملی تو چونکہ وہ ابھی مدافعت کے لیے تیار نہ تھا تو وہ اور اس کی فوج منتشر ہو گئی. چند لوگ تھے جو مریسیہ میں آباد تھے، صرف وہ وہیں پہ قائم رہے اور بہت دیر تک مسلمانوں کے خلاف تیر اندازی کرتے رہے. مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی فوراً حملہ ایسا شدید تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے. 11 کے قریب لوگ مارے گئے اور 600 لوگ اس قبیلے کے زندہ گرفتار کر لیے گئے. ان کے ساتھ ساتھ مال غنیمت میں 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگیں. 600 قیدیوں کو اور یہ مال مویشی لے کے مسلمان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گرفتار ہو گئے. کہا جاتا ہے لڑائی میں ان کا شوہر غالباً مارا گیا تھا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جب قیدی مسلمانوں میں تقسیم ہوئے تو وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئے. خاندانی شرافت اور معزز ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ وہ ایک عام مسلمان کی لونڈی بن جائیں. انہوں نے حضرت ثابت سے درخواست کی کہ وہ ان سے آزادی کی بات کریں. انہوں نے تقریباً 19 اوقیہ سونا مانگا. اس وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ جب وہ گزریں تو میں ان کا حسن دیکھ کے حیران رہ گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی حسین و جمیل تھے. انہوں نے نہایت خوبصورت انداز سے اپنی وکالت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو میرا رتبہ ہے اس کے ساتھ یہ نہیں بنتا کہ ایک عام مسلمان کی میں لونڈی بن جاؤں، لیکن اس وقت میں پردیس میں ہوں اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے یہ قیمت ادا کر کے آزادی حاصل کروں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مکاتبت کی یہ قیمت ادا کر کے حضرت ثابت سے ان کو آزاد کروا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ چاہیں تو نکاح کر دیں، جس پہ وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ اس غزوے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ مدینہ سے ایک چاند آیا ہے اور میری گود میں آ گیا ہے، اور کہتی ہیں کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ انتہائی انیوژل خواب ہے، اور جب یہ نکاح کا پیغام آیا تو مجھے اپنے خواب کی اہمیت کا احساس ہوا اور مجھے پتہ چل گیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے. بہت خوشی سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا. ادھر ان کے والد کو جب اپنی بیٹی کی گرفتاری کا پتہ چلا تو کہا جاتا ہے بے شمار اونٹ مال مویشی مال و دولت لاد کے مدینہ منورہ کی طرف چلا تاکہ اپنی بیٹی کو رہا کروا دے. راستے میں ایک مقام پہ اپنے 2 انتہائی قیمتی اور خوبصورت اونٹوں کو چھپا دیا، جی نہ چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ آپ یہ سب لے لیں میری بیٹی کو آزاد کر دیں، تو آپ نے فرمایا وہ جو 2 اونٹ ہیں وہ فلاں فلاں جگہ پہ، ان کا کیا ہوا؟ اس وقت ان کو یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو وحی کے ذریعے ہر بات بتائی جاتی ہے. اس نے اسلام قبول کیا اور اس شادی کے بعد ان کے خاندان کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا، کیونکہ نبی کی بیوی جب کوئی عورت بنتی ہے تو اس قبیلے کے لوگوں کو غلام نہیں رکھا جاتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میں نے کسی اور عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہ دیکھا، کہ ان کی وجہ سے ان کے قبیلے کے 600 لوگ آزاد ہو گئے. اس کے بعد اپنی بیٹی سے ملے اور ساتھ چلنے کا کہا تو انہوں نے کہا میں تو بہت خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہوں. اس وقت ان کو اپنی بیٹی کے اس عقل مند فیصلے پہ بہت خوشی ہوئی اور اس طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن گئیں. کثرت سے عبادات کرتی تھیں. ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کے بعد گزرے تو دیکھا کہ گٹھلیاں اپنے سامنے ڈھیر رکھے بیٹھی ہیں اور ان پہ تسبیحات کر رہی ہیں یا کچھ عبادت کر رہی ہیں. کافی دیر بعد دن چڑھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گزرے تو دیکھا مسلسل وہ ابھی پڑھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا جب سے میں گیا ہوں تب سے تم اسی طرح حالت عبادت میں ہو؟ کہنے لگی جی ہاں. آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے اور اس سے بہت زیادہ اجر پا لیا. یعنی جتنی دیر میں تم نے اتنا کچھ پڑھا میں نے صرف 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے اور بہت کچھ پایا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کہتی ہیں روزے بہت کثرت سے رکھتی تھیں اور انہوں نے بھی ایک اچھی خاصی طویل عمر پائی. 50 ہجری میں تقریباً 65 برس ان کی عمر تھی. ان کا انتقال ہوا اور ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام امہات المومنین پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے جو ہمارے لیے تقوی، نیکی اور ایمان کے بہترین معیار قائم کر گئے. بہت اچھا ایک کمنٹ ہے. ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس محبت کا اظہار اس طرح نہیں کیا جس طرح ہم آج کل ربیع الاول میں کر رہے ہیں. حقیقت ہے ان سے زیادہ تو ہمیں محبت ہو ہی نہیں سکتی نا. آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کا اتباع کرتی رہی، آپ کے علم اور مشن کو آگے پھیلایا. نہ انہوں نے سوگ منایا اور نہ اس طرح کی باتیں کی جیسے آج کل ہو رہے ہیں، بلکہ انہوں نے عملی طور پہ لوگوں کو ایکٹیولی فائدہ پہنچایا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے مشن کو زندہ رکھا جائے، صرف لپ سروس نہ ہو. اور جو کچھ ہم نعتوں میں کہتے ہیں کیا وہ سچ ہوتا ہے؟ کہ دن رات رو رہے ہیں اور اشک بہارے، کیا واقعی بہاتے؟ وہ بھی ایک جھوٹ ہے نا. غلوف لا تغلو فی دینکم، وہ بھی ایک غلوف کی علامت ہے جو ہمارے اندر آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.